جب یہ قرآن اور حدیث میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے تو آپ کیا پہلے آدمی ہیں جو یہ پیش کر رہے ہیں؟ کیا اس سے پہلے کسی نے پیش نہیں کیا؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے. اسلام تو 1400 سال پہلے آ چکا ہے نا. تو بجائے اپنی تحقیق لانے کے، جو تحقیق 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، جو ریٹن فارم میں آ چکی ہے اور اسلامی حکومتیں اس پہ چلی ہیں، اس کو کیوں پیش نہیں کرتے آپ؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جب اسلامی حکومتیں دنیا میں گئی ہیں، آج مجھے بتاؤ ریٹن فارم کے بغیر کوئی قانون جب تک ریٹن میں نہ ہو کوئی عدالت چل سکتی ہے؟ ارے بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، پاکستان کا قانون ہے، کوئی بھی لا ہے، کوئی بھی جج کے پاس ایک کیس گیا، جج خود ہی اجتہاد کر رہا ہے بیٹھ کے. ایک دو جج چل جائیں گے، پورا ملک اس پہ نہیں چلے گا. جج کو کتاب دی جاتی ہے، لا لکھا ہوا ہے، اسمبلی میں پاس ہوا ہے، سینٹ میں پاس ہو کے گیا ہے، اسمبلی میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ اسی کے پابند ہیں. کیا خیال ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اب جج وہ کہے کہ میں اندھی تقلید نہیں کرتا، مجھے تو انصاف دینا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے انصاف ملے گا، اس پہ اتنا جرمانہ ڈالا جائے. تو گورنمنٹ ججوں کو کیا کہے گی؟ گورنمنٹ کہے گی آپ پہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، یہ کام پہلے ہو چکا ہے. جب انگریز آیا برطانیہ میں تو ریٹن فارم میں لا دے کے گیا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی یا تو اس کو فالو کرو یا اسلامی لا کو فالو کرو. اسلامی لا بھی ریٹن فارم میں پہلے سے موجود ہے، ہم کوئی اب تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. پہلے ہماری بنو امیہ کی حکومت تھی، پھر بنو عباس کی حکومت تھی، اندلس میں خلافت تھی، پھر ہماری حکومت تھی خلافت عثمانیہ، اور پھر ہندوستان میں ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے. تو کیا گھاس کھا رہے تھے ہم لوگ وہاں بیٹھ کے؟ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ کیا کوئی ریٹن میں لا تھا ہی نہیں ہمارے پاس؟ تو نئے نئے جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ اکثر سنا ہوگا یہ فقہا نے غلط لکھا ہے، یہ فقہا نے غلط لکھا ہے. اصل میں وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ جو اسلامی لا ریٹن فارم میں آ رہا ہے نا صدیوں سے، یہ غلط ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتا، ان کو اپنی ایک نئی رائے مارکیٹ میں لانی ہوتی ہے. میں ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں. دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں ایک ہی مقام پہ فرمائی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یہی لوگ کافر ہیں. دوسری آیت اسی رکوع میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہی لوگ فاسق ہیں. تیسری آیت اسی رکوع میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں. اللہ نے ظالم بھی کہا، فاسق بھی کہا، کافر بھی کہا. اب میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہماری عدالتیں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی ہیں تو انگریزوں کے لا کو چلتی ہیں، لہذا یہ سب کیا ہیں؟ کافر ہیں نا. قرآن فتویٰ دے رہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تھوڑے بہت مسلمان جنت میں جا رہے تھے، وہ بھی کہاں چلے گئے؟ اچھا پھر جو کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے نا. دیکھو امام حنیفہ کا قول ہے، مشہور قول ہے کہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے نبی کے بعد، کوئی اس کے پاس تحقیق کے لیے جائے نا کہ یہ نبی ہے یا نہیں، تو تحقیق کے لیے جانے والا بھی کافر ہے. وجہ اس کی ہے کہ ختم نبوت میں شک کیوں ہو رہا ہے اس کو؟ ختم نبوت کا عقیدہ تو تواتر سے ثابت ہے نا. اسی وجہ سے علماء کا فتویٰ ہے کہ جو قادیانی کو کافر نہیں سمجھتے وہ بھی کیا ہیں؟ ہاں کوئی اس بیس پہ نہ سمجھ رہا ہو کہ اس کو قادیانی کے عقائد نہیں پتا، لیکن جب عقیدہ پتا ہے کہ وہ مرزا غلام احمد ملعون کو پیغمبر سمجھتے ہیں، نبی کا جانشین اور وارث سمجھتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کو کوئی کافر نہیں کہتا، اس کا مطلب وہ ان کے نظریات سے متفق ہو گیا نا. اب یہ آیت آج کل کے اسکالرز بہت پڑھ رہے ہیں، مارکیٹ میں آ رہی ہے نا ہر چیز، کہ جو یہ ججز ہیں ہمارے، جو ہمارے حکمران ہیں، یہ قرآن و سنت پہ فیصلہ نہیں کرتے اور واقعی نہیں کرتے، اس میں کہ دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں، لہذا یہ سب کیا ہیں؟ کافر ہیں. اور جو مولوی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے وہ بھی کیا ہیں؟ جو ان کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا بھائی، وہ بھی کیا ہیں؟ کافر ہیں. اب علماء اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی یہ آیت آج نازل نہیں ہوئی ہے، یہ جب نبی کے دور میں نازل ہوئی تھی اس وقت کیا تشریح کی گئی تھی اس کی؟ صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ اور جو اسلامی لا مرتب ہوا ہے اس میں اس کی کیا تشریح تھی؟
اس میں اس کی تشریح یہ تھی کہ جو شخص اللہ رسول کے خلاف قانون کو برحق سمجھتا ہے، تحکیم کا معنی عقیدہ اس کا یہ ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کا قانون غلط ہے اور انگریز کا قانون صحیح ہے، وہ کافر ہے۔ جو عقیدے میں نہ سمجھتا ہو، عملی طور پر فیصلہ کرتا ہو خدا کے قانون کے خلاف، تو یہ عملی خرابی ہے، یہ عقیدے کی خرابی نہیں ہے، وہ گنہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ اب جج جو عدالتوں میں قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، اگر جج کا یہ عقیدہ ہے اور جج کو پتہ بھی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرنا یہ غلط چیز ہے، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں حکومت کے قانون کا پابند ہوں، تو وہ کافر نہیں ہو سکتا وہ، کیونکہ قرآن میں حدیثوں میں یہ مضمون بہت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گنہگار کو بھی مجازن کافر کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو معاہدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس میں سرے سے ایمان ہے ہی نہیں۔ تو مسلمان تو کتنے معاہدہ توڑ رہے ہیں، جس کا مطلب سارے کیا ہو گئے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ کافر ہو گئے نا۔ پہلے ہی جنت میں شارٹیج چل رہی ہے جانے والوں کی، جو تھوڑے سے بچے تھے وہ بھی کیا کر دیا آپ نے؟ اسلام سے خارج کر دیے۔ لیکن جس نے پراپر وے میں فقہ پڑھا ہو، اسلامی قانون پڑھا ہو، پراپر وے میں حدیثیں پڑھی ہوں، تو اس پہ فقہا ڈسکشن کرتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کفر کا لفظ دو قسم کے کفر میں استعمال ہوا ہے، ایک کفر اکبر اور ایک کفر اصغر۔ جیسے شرک کی دو قسمیں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ ریا کرنا بھی شرک ہے، آپ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، یہ بھی شرک ہے، لیکن یہ وہ والا شرک نہیں ہے جس سے آپ کا نکاح ٹوٹ جائے، آپ ہمیشہ جہنم میں جلو، اس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان کے نماز چھوڑ دی وہ اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ تو کیا مطلب؟ پھر تو جو ایک نماز چھوڑے گا جب وہ کافر ہوا تو اس کی بیوی کا نکاح بھی ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مسلمان اور غیر مسلم کا تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے، اور 3 دفعہ فرمایا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ جب مومن نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو نہیں بولو میرے بھائی۔ جب مومن نہیں ہے، نبی نے 3 دفعہ کہہ دیا، جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے پڑوسی بھوکا سوتا ہے وہ مومن نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، تو کیا ہے پھر؟ وہ کافر ہے نا۔ تو اس کا مطلب سارے کیا ہو گئے؟ تو علماء نے اس کی ایکسپلین کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو میرے بعد آپس میں کفر مت کرنا، لڑنا مت۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، کافر مت بن جانا کہ گردنیں مارنے لگو ایک دوسرے کی۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنین کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرواؤ۔ دونوں جماعتیں لڑ کے ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہیں، اور قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ مومن کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں جو کافر کا لفظ آیا ہے وہ کفر دون کفرن ہے، چھوٹا کافر، وہ کافر جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ والا کافر یہاں مراد نہیں ہے۔ تو پراپر وے میں جب علم حاصل ہوتا ہے تو کفر کے فتوے احتیاط سے لگتے ہیں۔ ایک اسکالر تقریر کر رہے تھے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن پہ فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ اور کہہ رہے تھے کہ مولویوں سے فتویٰ مت لو، جب قرآن کہہ رہے کہ وہ کافر ہے تو مولویوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جنہوں نے مجھ سے یہ کہا نا، یہ اسکالر کا کال پیش کیا اور وہ بھی اس پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ سارے کافر ہیں، میں نے کہا مجھے بتاؤ قبائلی علاقوں میں جب آپ لوگ، وہ پٹھان تھے اور وزیرستان کے، میں نے کہا قبائلی علاقوں میں جب آپ لوگ کے جھگڑے ہوتے ہیں تو جو جرگہ سے فیصلہ کرواتے ہو کیا وہ ہمیشہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے؟ کبھی شریعت کے مطابق بھی ہوتا ہے اور کبھی شریعت کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ تو کیا وہ سردار کافر ہو گئے؟ سعودی عرب کی عدالتوں میں کیا ہر فیصلہ شریعت کے مطابق ہو رہا ہے؟ ہر فیصلہ کیا شریعت کے مطابق ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں کون سی عدالت ایسی بچی ہے جو کہے کہ 100% ہم شریعت کو فالو کر رہے ہیں؟ سوائے افغانستان میں شاید ہوگا، باقی تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تو بچا کیا آپ کے پاس میرے بھائی؟ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک پراپر وے میں علم حاصل نہ ہو، نہ آپ کو قرآن کی تفسیر کی اجازت ہے اور نہ آپ کو حدیث کو ایکسپلین کرنے کی اجازت ہے۔ آپ مار کھاؤ گے، گمراہ ہوگے، دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے، ضلوا وضلوا کا مصداق بنو گے۔
اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں مولویوں کے چکروں میں مت پڑو. بار بار میں کہتا ہوں یہ مولویوں کے چکروں سے نکالنے کا مقصد ہے اپنی مقلد بنانا. یہ جو بار بار ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا علماء سے, علماء شخصیت پرستی کی دعوت نہیں دیتے. کسی عالم سے مسئلہ پوچھو گے وہ بتائے گا, دوسرے سے پوچھو گے وہ بھی وہی بتا رہا ہوگا, تیسرے سے پوچھو گے میجورٹی وہ بھی وہی بتا رہی ہوگی. وجہ کیا؟ وہ کتابوں میں دیکھتے ہیں, وہ کتابیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. تو جلدی میں اسپیڈ بڑھا کے کوشش کر رہا ہوں کہ بات کو بہت اسپیڈ کے ساتھ ختم کروں. تو اب ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو فقہ مرتب ہوا, اسلامی قانون جو علماء محدثین فقہا نے مرتب کیا, یہ اسلامی قانون کا حصہ بنا ہے, اسلامی عدالتوں میں ہمیشہ سے رائج رہا ہے. اس میں ایک ایک جزیہ موجود ہے. ہمارے سامنے ایک دفعہ مسئلہ آیا, مسئلہ کسی گاؤں میں شخص نے پوچھا. اس نے یہ پوچھا کہ میرا پہاڑ جس پہ میں نے فصلیں اگائی ہوئی تھیں وہ سرک کے کسی دوسرے کی زمین میں چلا گیا ہے, اور دوسرا دعویٰ کر رہا ہے چونکہ یہ پہاڑ پورا میرے زمین پہ آ گیا ہے لہذا یہ کس کا ہے؟ میرا ہے. آپ نے کبھی ایسا مسئلہ سنا؟ کبھی ہم تو حیران ہو گئے بھائی سچ جھوٹ بول رہا ہے, کیا کر رہی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہاڑ ادھر سے ادھر چلے جائیں. اب وہ پہاڑ واپس تو اپنی زمین پہ زلزلہ آیا ہوگا یا کچھ ہوا ہوگا, اب ایسا تو ہو نہیں سکتا پہاڑ لے جائے. اب آپ کہاں سے جواب تلاش کریں گے اس کا؟ اگر اس کو مٹی پہ قیاس کرتے ہیں تو آپ کی مٹی اڑ کے دوسرے کی زمین میں چلی جائے تو وہ کس کی ہے؟ وہ دوسرے کی ہے نا. کبھی ایسا دیکھا آندھی آئی ہو اور آپ کی اتنی کلو مٹی اٹھ کے وہاں چلی گئی, آپ کو 2 کلو مٹی تمہارے پاس آئی ہے واپس کرو, وہ کہے گا یہ کچھ میری زمین ہے تو مٹی کس کی ہے؟ جہاں سے بھی اڑ کے آئی ہو میری ہے. تو پہاڑ بھی تو مٹی کا ہی تھا وہ. لیکن آپ حیران ہوں, ہم نے جب کتابوں میں تلاش کیا, صدیوں پرانی کتابوں میں, یہ جزیہ بھی ہمیں کتابوں میں مل گیا. کیونکہ یہ پہلے ہوا ہے عدالتوں میں, یہ کیس اسلامی عدالتوں میں آیا ہے کیس, اور اس وقت کے علماء مفتیان کرام نے تحقیق کر کے جواب لکھا ہے. اب جس نے پڑھا ہوا ہوگا وہ جواب دے گا, جس نے نہیں پڑھا ہوگا وہ پھینکے گا بیٹھ کے, وہ نئی تحقیق مارکیٹ میں لے کر آئے گا جو تحقیق پہلے ہو چکی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو عربی ادب پڑھا جاتا ہے, پھر فقہ کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں, وہ کتابیں جو آج سے 1200 سال پہلے لکھی گئی ہیں. وضو کے حکام, زکوٰۃ کے حکام, روزے کے حکام, وراثت کے حکام, نکاح کے حکام, طلاق کے حکام, آج کی نہیں, کب لکھی گئی ہیں؟ 1200 سال پہلے, بلکہ 1300 سال پہلے. امام ابو حنیفہ کے شاگرد نے جو کتابیں لکھی ہے نا, آج سے تقریباً 1250 جو اسلامی قانون انہوں نے مرتب کیا تھا. اور کمال کی بات ہے وہ کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائی گئی ہیں اسلامی قانون کو سمجھنے کے لیے, عدالتی قانون کو سمجھنے کے لیے, جس کے خلاف آج کل کے اسکالرز بہت بول رہے ہیں. پھر بخاری پڑھائی جاتی ہے, مسلم پڑھائی جاتی ہے, اسماء الرجال. پھر جب حدیث پڑھائی جاتی ہے تو سب سے پہلے اصول حدیث کہ حدیث صحیح کسے کہتے ہیں, ضعیف کسے کہتے ہیں, حسن کیا ہوتی ہے, حسن لعینہ کیا ہوتی ہے, حسن لغیرہ کیا ہوتی ہے, صحیح لغیرہ کیا ہوتی ہے, صحیح لعینہ کیا ہوتی ہے, یہ سب پڑھایا جاتا ہے. اسماء الرجال کیا ہوتا ہے, کس راوی کا کیا مقام ہے. آپ کو بہت سے ایسے راوی ملیں گے, بعض لوگوں نے کہا یہ کذاب تھے, دجال تھے, لیکن محدثین نے کہا ان کی جرح کا اعتبار نہیں ہے. لیکن جب کوئی یوٹیوبی اسکالر ہوگا نا, وہ آ کے کہہ دے گا فلاں نے اس کو ضعیف کہا ہے, بس آپ مان لو گے. آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دلیل ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ خود اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہو. لیکن جو اصول حدیث کو جانتا ہوگا اسے پتا ہوگا کہ بھئی یہ قول معتبر نہیں ہے, کسی کا اس راوی کو ثقہ کہہ دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے, کسی کا اس کو ضعیف کہہ دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مرسل حدیث حجت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آج اتنے بڑے بڑے پھینکو ہیں. ایک حدیث ہے مرسل ہے, ایک صاحب نے کہا مرسل حدیث بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے. مرسل کہتے ہیں کہ تابعی ڈائریکٹ نبی سے بیان کر دے, صحابی کا واسطہ حذف کر دے. کئی بالاتفاق لوگ کہہ رہے ہیں ضعیف حدیث ہے, کچھ بھی پتا نہیں ہے, نہ الف کا, نہ با کا, نہ تا کا. پھینکتے رہو بیٹھ کے, یوٹیوب کی دنیا میں پھینکتے رہو, اور لوگ بیٹھے ہوئے لپیٹنے کے لیے.